تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، جس نے اپنی بے شمار مخلوقات کو عدم وجود سے وجود بخشا، اور کائنات کی اس تخلیق میں اللہ رب العالمین کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور اس اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اسی نے اپنی بے شمار مخلوقات میں حضرت انسان کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا، اور اس افضل ترین مخلوق کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے منتخب کیا، اور اپنے بے شمار انعامات اور احسانات سے نوازا، جنہیں ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ انہی بے شمار انعامات اور احسانات میں سے اللہ رب العالمین کا ایک بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت، اس کی کامیابی اور کامرانی، اور اسے صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اپنے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو اس کائنات میں حسب ضرورت مبعوث فرمایا۔ ایسے سارے انبیاء جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیے گئے، بے شمار درود و سلام نازل ہو ہماری جانب سے، آپ کی جانب سے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی جانب سے، خصوصاً ہمارے اور آپ کے اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، حاضرین جمعہ اور دینی ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ میں سورہ توبہ کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیت کریمہ اور حدیث کی مناسبت سے جو باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ سے کرنے والے ہیں، وہ ہے ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو ہمارا سب سے پہلا خطبہ تھا یہاں آنے کے بعد، ہم نے اسی آیت کریمہ کے تحت جو انسان ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر بے شمار مظالم کرتا ہے، اور ان مظالم کا جو نقصان ہے، اس نقصان کی طرف آپ کی طرف توجہ دلائی تھی۔ ان نقصانات کے علاوہ اور یہ حرمت والے مہینوں میں ایک حرمت والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کی تعظیم اور تکریم کرنے کی تلقین اللہ رب العالمین نے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ اس ماہ محرم کے تعلق سے جب یہ محرم کا مہینہ، آج ہماری یہ بدقسمتی یا جہالت لا علمی کہہ لیجئے کہ اکثر و بیشتر لوگ محرم الحرام کے مہینے کو صرف اس لیے یاد کرتے ہیں کہ یہ
غمی کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ گردانتے ہیں اس کو بہت سے لوگ، اور اس کو ماتم والا مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہمارا وہ دین، وہ اسلام جس نے ہمارے اور آپ کے لیے بے شمار چیزوں کو اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کر دیے، حق اور باطل کی وضاحت کی، عدل و انصاف اور ناانصافی کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے سامنے کیا، سچ اور جھوٹ کو ہمارے اور آپ کے سامنے کی وضاحت اللہ نے کی ہے۔ یعنی الغرض یہ دین ہمارے اور آپ کے لیے ایک نمایاں دین ہے۔ ہم اور آپ اس محرم کے مہینے کی معصومیت کہہ لیجئے یا اس کی مظلومیت کہہ لیجئے، اس کی مظلومیت کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ ہم اور آپ اس محرم کے مہینے کو کیا شمار کرتے ہیں، اس کی ایک دنیا کی مثال ہماری اس مہینے سے جہالت کی جو عالم ہے، جو پیمانہ ہے، اس کو میں آپ کے سامنے اصل رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، اور ہم دنیا کے معاملے میں بہت آگے ہیں۔ اگر ہم کسی سے یہ پوچھ لیں کہ اسلامی مہینوں کا سال کی ابتدا کس مہینے سے ہوتی ہے، تو الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر اس کو نہیں جانتے۔ لیکن وہیں اگر ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں، یہ پوچھیں کہ انگریزی مہینوں کا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو بڑی اکثر و بیشتر اس کا جواب دے دیں گے، اکثر و بیشتر۔ اور ہماری جہالت دیکھ لیجئے کہ جب یہ انگریزی مہینہ کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور جب جنوری کا مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، تو ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس آنے والے سال کی ابتدا کے لیے بڑی آس، بڑی تمنائیں، بڑی خوشحالی لے کر کے آئے گا آنے والا سال، ایسی بڑی آرزو اور تمنا لے کر کے ہم انگریزی سال کی ابتدا کرتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ۔ اور اس خوشی میں ہر وہ ناجائز کام، ہر وہ برا کام جس کو شریعت نے منع کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ جس میں ناچ گانا ہوتا ہے، ڈھول اور باجے ہوتے ہیں، جس میں شراب و کباب ہوتا ہے، ہم اس کے ذریعے سے ایک برے اچھے دن کو حاصل کرنے کے لیے، اچھے سال کی اچھی امیدوں کو حاصل کرنے کے لیے بری چیزوں کی اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور یہ بری چیزیں اتنی زیادہ شو کرتے ہیں کہ اسی کو ہم حق سمجھ لیتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ ایک طرف یہ انگریزی سالوں کی اور انگریزی سالوں کی ہماری اور آپ کی علم میں یہ چیزیں ہیں، وہیں دوسری طرف یہ اسلامک مہینے ہیں۔ اس کی جہالت، اس کی نادانی کا آپ اندازہ لگائیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ اسلام کا پہلا مہینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اگر ہم جانتے بھی ہیں تو صرف اس ناحیے سے کہ یہ ماتموں بھرا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ رسم و رواج سب ناجائز ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اسلامی مہینوں کو جانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری نادانی کہہ لیجئے، یہ نادانی، یہ مہینہ، اسلامی مہینہ کب شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہو جاتا ہے، ہمیں دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہماری لا علمی کا یہ عالم ہے۔ یہ مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ایک معصومیت کے ساتھ آتا ہے، شروع ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری مسلمانیت پر دھبا ہے، یہ مسلمانیت پر بہت بڑا ایک داغ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنی
شریعت کو، اپنے دین سے ہم اور آپ ناآشنا ہیں. ہم اپنے اسلامی سال کی ابتدا کہاں سے ہو اس سے ناآشنا ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہونا تو جبکہ اس اسلامی مہینے ایک طرف تو ہماری یہ علم ہے جو ہم نے اس اسلامی مہینے کو میڈیا کے ذریعے سے، دوسروں کے ذریعے سے، سنا سنی طور پر جیسا دکھ رہا ہے ہمیں دنیا کے اندر میں، اسی کو ہم نے سچ مان لیا اور اسی کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں. اسی کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ اسلام سے کوسوں دور ہے، بہت دور ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کیا جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، یا محرم الحرام کی 10 تاریخ کے بارے میں؟ کچھ نہیں جانتے، کچھ زیرو ہیں ہم اور آپ. اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، بہت بار ہاں ہم نے سنا ہوگا، لیکن بتانا اصل یہ چاہتا ہوں کہ ہماری لا علمی، جہالت کی بنا پر ہم اپنے اسلام کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے عملی اعتبار سے، اپنی عملی کردار کی وجہ سے کتنا نقصان ہم اور آپ پہنچا رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کی صحیح تعلیم وہ مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ، جہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس مہینے کے تعلق سے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، جس میں عام طور سے برائیاں اور بے حیائیاں کرنے کی ممانعت ہے. اس سے کہیں زیادہ اس حرمت والے مہینے میں اللہ رب العالمین نے برائیوں اور بے حیائیوں سے ہم کو منع کرتے ہوئے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. دیکھو، سال کے 12-11 مہینے اللہ رب العالمین نے آپ پر ظلم، زیادتی، جنگ و جدال، ساری برائیوں کے کام منع فرمایا ہے. خصوصی طور سے اس مہینے میں جب داخل ہو یہ 4 مہینے، اس میں محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، گناہ کر کے. محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کیا تعلیم دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے، آپ آئیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے مہینے کے علاوہ جو روزے ہیں وہ محرم الحرام جو اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اس کے روزے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے جس مہینے کو اپنا مہینہ کہا، حرام محرم کا مہینہ، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ محرم الحرام. اللہ اکبر. اس محرم الحرام کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا؟ اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی لا علمی، اس سے بڑی کوتاہی اور سستی اور لا علمی اور کچھ ہو سکتی ہے کہ جس مہینے کو اللہ رب العالمین نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے ہم اس کو مرموز قرار دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور جس مہینے کے روزوں کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے علاوہ اس مہینے کے روزے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری جہالت نہیں تو اور کیا ہے. ذرا غور کیجئے آپ غور کیجئے اس مہینے میں کیا کیا خرافاتیں اور بدعات ہم مسلمانوں کے اندر میں موجود ہیں. یہ دین، جس دین پر ہم اور آپ جس کے دین کے دعوے دار ہیں،
جس دین کا ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس دین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کر کے اپنے دین کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس دین کی رضامندگی کا بھی اعلان اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین سے ہٹ کر کے نجات تلاش کرے گا، وہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں فرمائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جب دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی یہ فرما چکے ہیں کہ جو شخص اس دین کے اندر میں اب جو نئی بات کو ایجاد کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی کا بھی کوئی بھی عمل ہمارے عمل سے ٹکراتا ہے، اس عمل کو اللہ رب العالمین ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا۔ اب آئیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے۔ شہادت حسین، اس کی مختصر سی تاریخ آپ کو بتا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت کب اس میں ایک ظلم ہم اور آپ کرتے ہیں اس مہینے کے اندر میں، ماتم کا ظلم کر کے جو حضرت امام حسین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے ماتم کی؟ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے انتقال کے 291 سال کے بعد اس کی ابتدا ہوئی ماتم۔ اور کس نے کیا؟ معیز الدولہ دہلوی کر کے ایک شخص تھا، جس نے 352 ہجری کے اندر میں اپنی ایک پہچان بنانے کے لیے اس نے اس کی ابتدا کی ہے۔ کب اس کی ابتدا ہوئی؟ 352 ہجری کے بعد، حضرت امام حسین کے انتقال کے 291 سال کے بعد اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اب جو دین، ہم غور کریں، جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کی قرآن کی آیت کے ذریعے سے مکمل ہو چکا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ اس دین میں جو نیا کام ایجاد کرے گا وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی اللہ جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ہمارے اس عمل میں جو ہم نے کیا ہے، اس عمل کے علاوہ اور کوئی عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو رد کر دے گا۔ بتائیے، جو دین، جو بدعت امام حسین کے نام پر 352 ہجری کے بعد جس کی ایجاد ہوئی، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر بدعت ہے، جو سراسر بدعت ہے۔ نوحہ اور ماتم کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان فرمایا کہ جو شخص ماتم کرتے ہوئے اپنے گریبانوں کو چاک کرتا ہے، اپنے چہرے کو نوچتا ہے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے اور ماتم کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ جو ہے ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے، بلکہ ایسے معاملے میں
جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آئے تو ایسے معاملے میں اللہ رب العالمین نے صبر کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ ماتم کا حکم شریعت کے اندر میں ہم سب جانتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جا سکتا ہے۔ عورت کے لیے یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزاریں۔ یہاں تو برسوں گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، ہمارا ماتم ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، ہمارا یہ ماتم ہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم بات کو یہاں اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک ظلم تو یہ ہم اور آپ کرتے ہیں، ماتم کا حضرت امام حسین کے تعلق سے۔ دوسرا وہ صحابہ کرام جن کو خصوصی طور سے اللہ رب العالمین نے اپنی نمائندگی یا اپنے دین کو سونپنے کے لیے نمائندے بنا کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری بنا کر کے جن ہستیوں کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، یہ صحابہ، اللہ اکبر، اگر ہم یہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کے جو بھی صحابہ اکرام ہیں، ان صحابہ میں ایک ادنا سا صحابی، ایک ادنا سے صحابی کا معمولی سا عمل، ایک معمولی سا عمل ہماری پوری زندگی کھپ جائیں گی اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے، تو ہم ان کے درجات کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہم اور آپ ان صحابہ اکرام کے تلوں کے نیچے کی جو مٹی ہوتی ہے اس کے برابر بھی ہم اور آپ نہیں ہیں، اس حیثیت کے بھی ہم اور آپ نہیں ہیں۔ وہ صحابہ اکرام ایک الگ حیثیت تھی، الگ شخصیات تھی، اللہ رب العالمین نے ایک الگ مقام اللہ رب العالمین نے ان کا رکھا تھا۔ ان صحابہ اکرام پر آج کا یہ مسلمان جو دین سے بہت دور ہے، جنہوں نے مصائب، پریشانیاں اور تکالیفوں کو برداشت کر کے ہمیں بڑے آسانی سے یہ دین کو سونپ دیا ہے، بڑی آسانی سے یہ دین ہمارے حوالے کر دیا، جن کی مصائب اور پریشانیوں کو اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو حیرت اور پریشانی میں بڑا حیران ہو جائیں گے ہم اور آپ، پریشان ہو جائیں گے۔ وہ مصیبتیں، وہ تکالیف، وہ پریشانیاں ان صحابہ اکرام نے اٹھائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر میں جو ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سب سے بڑی گارنٹی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ہستیوں کی گارنٹی سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک جو بھی صحابی ہیں، ان صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی اور وہ اللہ رب العالمین سے، اس سے بڑھ کر سرٹیفکیٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جاہل انسان، جاہل مسلمان کہہ لیجئے، بلکہ جو ان صحابہ اکرام کے تاریخ سے نابلد ہیں، لا علم ہے، جہالت ہمارے اندر میں کوٹ کوٹ کر کے سمائی ہوئی ہے۔ حق جو آج دب چکا ہے اور جھوٹ شرع عام بازار بک رہا ہے، عدل و انصاف کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، اور جو ہے نا انصافی عروج پر ہے، حلال کا بول بالا ہے، حرام کا بول بالا ہے، اور حرام دب کر کے رہ گیا ہے۔ اور ہم نے انہی وحیات کو، انہی برائیوں کو، انہی حرام کاریوں کو، انہی جھوٹ کو، انہی ناانصافی کو اصل اسلام سمجھ لیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
اس سے بڑی گارنٹی اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے جو دی ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے، ان صحابہ اکرام کو ہم اور آپ جن کی ان کے مقابلے میں جن کی ہماری اور آپ کی جو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو ہم گالی دیں، ان کو برا بھلا کہیں، ان پر شب و شتم کریں، اس سے بڑی جہالت، نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس کو رب العالمین نے جنت کی گارنٹی دی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جو ہے گارنٹی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور ان جنتوں میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جن جنتوں کے اندر میں وہ صحابہ اکرام ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ اس صحابہ اکرام کی بڑی کامیابی ہے۔ ہم کو فرصت ہی نہیں ان کو گالیاں دینے سے، ان پر شب و شتم کرنے سے، ہمیں کوئی فرصت نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی بات کو ذرا جلدی جلدی بیان کرتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصفیہ۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کی تعریف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی بات نہیں چھوڑی، بلکہ ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی، دیکھو مسلمانوں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دینا، فوالذی نفسی بیدی، قسم کھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قسم جو ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد، تم میں کا کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، احد پہاڑ، اللہ اکبر، جانتے ہیں جو حاجی جو عمرہ کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس احد کی مثال دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دے، عام رقم نہیں، عام رقم نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر خرچ کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصفہ، ایک مد یا اس سے آدھے میں بھی نہیں پہنچ سکتا ہے وہ،